اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ حامیم السجدہ 1 سے 9 آیت تک کی تفصیل وضاحت کچھ بیان کی گئی تھی پہلے، تو آج ہم آیت نمبر 10 سے سورۃ حامیم سجدہ سورۃ فصلت کی کچھ وضاحت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کا موقع عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے، پہاڑ یعنی پہاڑوں کو زمین میں سے ہی پیدا کر کے ان کو اس کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین ادھر یا ادھر نہ ڈولے۔ اس کو زمین کی میخیں، کیلیں بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی زمین کو ٹکانے کے لیے اور پکا جمانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ اللہ تعالیٰ نے جما دیے، یہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا مِن فَوْقِهَا، ہا کیا ہے، زمین کے لیے فرمایا گیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے۔ پہلی بات کیا ہے، پہاڑ زمین کے اوپر سے گاڑ دیے گئے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ زمین کے اوپر پہاڑ ہم نے گاڑ دیے اور اس میں زمین میں برکت رکھ دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ اشارہ ہے پانی کی کثرت، انواع و اقسام کے رزق، معدنیات اور دیگر اس قسم کی اشیاء کی طرف۔ یہ زمین کی برکت ہے، کثرت خیر کا نام ہی برکت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَارَكَ فِيهَا، اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا، کہ اس زمین کو ہم نے 2 دن میں بنا کر کے اس پر پہاڑ ہم نے ٹکا دیے اور اس میں برکت رکھ دی۔ جی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اس میں رہنے والوں کے لیے غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں ہم نے کر دی ہے۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقوات، قوت اس کی جمع ہے، غذا یعنی خوراک وغیرہ، قوتن اقواتن، قوتن اقواتن، یہ خوراک غذا کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے، قوتن اقواتن، یہ اس کی جمع ہے، یعنی زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی خوراک اس میں ہم نے مقرر کر دی ہے اور اس کا بندوبست کر دیا ہے۔ اور رب کی اس تقدیر یا بندوبست کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی، کوئی قلم اسے رقم نہیں کر سکتا، اور کوئی کیلکولیٹر حساب کتاب کرنے والا اسے گن نہیں سکتا۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ ہر زمین کے دوسرے حصوں میں پیدا نہیں ہو سکتی، ہر زمین کے دوسرے حصوں میں یہ پیدا نہیں ہو سکتی، تاکہ ہر علاقے کی یہ مخصوص پیداوار اور ان علاقوں کی تجارت و معیشت کی بنیادیں بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح اور بالکل حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 10 ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. جی اقواتها غذاؤں کو کہتے ہیں، خوراک کو کہتے ہیں، یہ نعمتیں کھانے پینے کی جو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَقَدَّرَ فِيهَا، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں ہم نے کر دی ہے. فی اربعۃ ایام، صرف 4 دن میں، 4 دن میں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ واضح فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ یعنی تخلیق کے پہلے 2 دن اور وہی کے 2 دن، سارے دن ملا کے یہ کل 4 دن ہو گئے. وہی کے 2 دن کے سارے دن ملا کر یہ 4 دن ہوئے، جن میں یہ سارا عمل تکمیل کو پہنچا. یہ اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہے ہیں. اس 10 نمبر آیت میں کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ ایام. 4 کو کہتے ہیں. 4 دنوں میں یہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام قائم کر دیا ہے. جی یہ زمین کے اوپر پہاڑ، یہ اس کی میخیں قرار دی ہیں، اس کو انہیں ٹھوک کے فکس کر کے اللہ تعالیٰ نے زمین کو قائم کر دیا. وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت رکھ دی. جی زمین میں پانی، ہوا، یہ سلسلے، یہ انتظام، یہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں. یعنی پانی کی کس قدر کثرت ہوگی، انواع و اقسام کے رزق کیا ہوں گے، معدنیات زمین کے اندر، یہ پٹرولیم، یہ تیل، یہ معدنیات، یہ گیسیں، یہ ذخیرے، یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ برکت ہے. اور اسی قسم کی اشیاء زمین کی برکت ہے. کثرت خیر کا نام ہی برکت ہوتا ہے نا، بہت زیادہ خیر مل جانا، یہ کثرت. یہ فرمایا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. جی چوتھی چیز اللہ تعالیٰ ایک پہلی کیا ہے؟ زمین بنائی 2 دن میں، پھر اس میں پہاڑ ٹھوک دیے، فکس کر دیے، اور اس میں برکت رکھ دی گئی. اور پھر کیا کیا؟ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں رہنے والوں کے لیے غذاؤں کی تجویزیں. جی یہ کیا اگنا ہے، کیا ہونا ہے، یہ خشک، یہ تازہ، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ سبزیاں، یہ چیزیں، یہ غذائیں. اقواتہا غذاؤں کو کہتے ہیں. جی یہ اقواتہا جمع ہے، بتایا گیا ابھی بھی، تو یہ بالکل واضح ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں قوتن اقواتن، یعنی خوراک، یہ قوتن کی جمع ہے اقواتن. تو یہ زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی خوراک اس میں اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے، اس کا بندوبست کر دیا. جی اس کا بندوبست کا سلسلہ اتنا وسیع فرمایا کہ کوئی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی. پوری زمین کے اوپر اگر آپ غور کریں، دیکھیں، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ کھائی جاتی ہیں، یہ جناس، یہ مختلف موسموں میں یہ سارا سلسلہ. جی پھر ایک فصل دوسری جگہوں پہ بعض اوقات نہیں پیدا ہوتی، کوئی ریتلی زمین ہے، کوئی میرا ہے، کوئی پہاڑی علاقہ ہے، کوئی گلی ہے، کوئی سمندری زمین ہے، کوئی چٹیل پہاڑوں جیسی مختلف ہے. یہ زمین ہے، ساری زمین. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیا فرمایا؟ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. یہ 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سارا، آج تک یہ قیامت تک سلسلے صحیح چل رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا. جی سواء للسائلین، ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر. یہ 5ویں بات اللہ تعالیٰ اس آیت، یہ آیت نمبر 10 ہے، سورۃ فصلت. یہ بہت اہم صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہمیں عقل دی ہے، سمجھایا ہے. تمام ضرورت مندوں کے لیے، للسائلین ہے جی، جن کو ضرورت ہے یہ چیزوں کی، یہ ساری چیزیں، یہ کھانے پینے، یہ غذائیں، یہ اگانے کی، یہ پیدا ہونے کی، زمین سے جو کچھ بھی نکل رہا، یہ معدنیات، یہ سونے، یہ چاندی ہے جی، یہ جپسم اور دیگر چیزیں. تو کیا فرمایا؟ ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین میں رکھ دی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ سواء ہے جی، اس کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یعنی پوچھنے والوں کو بتا دو کہ تخلیق اور دہون کا یہ عمل ٹھیک 4 دن میں ہوا۔ یہ پورا یا برابر جواب ہے سائلین کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ واضح کر کے فرما رہے ہیں، یہ واضح کر کے جی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 10، یہ بہت اہم آیت ہے، یہ اگر ہم سمجھ جائیں ساری سائنس اس میں موجود ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کون ایسا ہے جی جن کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں، کر سکتے ہیں وہ خود اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکے، وہ کیا دے سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر پچھلی آیت میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وہ ان کو شریک بناتے ہیں۔ یہ 9ویں آیت دوبارہ ذرا دیکھ لیں، بڑی واضح ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کہہ دو کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، 2 دن میں۔ وَتَجْعَلُونَ ہے جی خَلَقَ الْأَرْضَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، ہے جی تم اس کے شریک بناتے ہو، اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ ہے رب، یہ ہے جہانوں کا پروردگار، یہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر وضاحت کر دی، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ ہے جی یہ جو پوچھتے ہیں یہ کیا دنیا میں کس کے لیے کتنا کیا کچھ، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے انتظام ہی کر دیا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز، طریقے طور طریقے جو مناسب ہے سب کچھ اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں، فی 4 ایام سواء للسائلین، ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر، یہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں۔ یہ ہے ذالک رب العالمین، یہ وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو ہے کوئی تعارف، کوئی دوسرا ہے اس قابل ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک رب العالمین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 11، آیت مبارکہ 11، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ اب زمین مکمل ہو گئی، 4 دن لگ گئے ہیں جی، 2 دن پہلے وضاحت کر دی، 2 دن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 4 دن میں کام مکمل کر کے کائنات کی یہ زمین انتظام، اس میں برکتیں، یہ پہاڑ، یہ سارا کچھ قائم کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، آسمان کیا تھا؟ دخان، اور وہ دھواں سا تھا، دھواں گیس سی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں سورۃ فصلت، سبحان اللہ ہے جی، دھواں کیا ہے؟ یہ سائنس ساری۔ فقال لہا، پس اسے اور زمین سے فرمایا، لہا ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلْأَرْضِ ائتِيا طوعا أَوْ كَرْهًا، پس اسے اور زمین سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ اتباع کرو۔ یہ زمین اور آسمان آج تک فنکشن انجام دے رہے ہیں، کام میں لگے ہوئے، یہ رب نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اور زمین سے، ان دونوں سے کیا فرمایا؟
ज़िअतिया تم आओ तवन او کرہا، چاہتے اور نہ چاہتے میں. زمین و آسمان یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنائے ہیں یہ سارا کچھ. تو ان سے کیا فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے. یہ دونوں نے کیا کہا؟ قَالَا طَاعَتَيْنَ طَائِعِينَ، دونوں نے عرض کیا ہم خوشی سے حاضر ہیں، ہم خوشی خوشی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق بنائی ہے، یہ دیکھیں، آج دیکھیں، غور کریں. جی اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ زمین آسمان دونوں سے کہو بھائی دونوں آؤ تم خوشی سے نہ خوشی سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت فرما رہے ہیں یہ آنا کس طرح کا تھا، اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی. یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح اس نے چاہا. بعض نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ میرے حکم کی اطاعت کرو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں. پس اللہ نے آسمان کو حکم دیا سورج چاند ستارے نکال، اور زمین کو کہا نہریں جاری کر دے، پھل نکال. ابن کثیر میں یہ وضاحت ہے. یا یہ بھی مفہوم ہے کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ، زمین آسمان کو حکم دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ چیز ہے. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. جی آیت نمبر 9، 10 اور 11. یہ پوری کائنات ہیں جی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سائنس ساری اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم کہو ان کو قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی. یہ سارے جہانوں کا رب وہی ہے، وہی رب ہے جی. یہ واضح کر دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ واضح فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بہت مہربانی کی، بہت احسان فرمایا ہے، بہت احسان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ. اس میں ہم نے کیا یاد رکھنا ہے؟ یہ بالکل واضح. وجالا اور بنایا فیہا، اس میں رواسیہ پہاڑ، رواسیہ پہاڑ من فوقہا اوپر سے. یہ پہاڑ زمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، نیچے تو نہیں نہ دیکھتے. رواسیہ من فوقہا، ہا زمین کو کہا جا رہا ہے، مؤنث لیا جاتا ہے جی. وجالا فیہا رواسیہ من فوقہا وبارک فیہا، اور اس میں برکت رکھ دی. اس میں زمین کے اندر ہیں یہ ساری چیزیں، اور زمین کے اوپر بھی ہے، پہاڑ ہیں. یہ ساری کائنات بنا دی گئی آسمانوں کے نیچے نیچے، آسمانوں کے نیچے نیچے، یہ سارا زمین کے اوپر ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَارَكَ فِيهَا. دیکھ لیں ایک لفظ میں، ایک آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اور یہ پوری کائنات کی. سبحان اللہ سبحان. اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی. صرف 4 دن میں فی 4 ایام سواء للسائلین، جی ضرورت مندوں کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 9، 10 اور 11. اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ کائنات کیسے مختصر کی گئی، مسخر کیسے کی گئی. 9، 10 اور 11 سورۃ فصلت. حامیم السجدہ کو سورۃ فصلت بھی کہا جاتا ہے. زمین پر یہ چیزیں رکھنے کے، زمین قائم کرنے کے، زمین کو وجود میں لانے اور اس کے اندر یہ انتظام کرنے ہیں جی. پھر آسمان کی طرف وہ متوجہ ہوا، اور وہ کیا تھا؟ آسمان کیا تھا؟ دھواں سا تھا. پس اسے اور زمین سے کیا فرمایا؟ فقال لها وللارض، فقال لها وللارض جی ائتیا وللارض ائتیا.
طوعا او کرہا قالتا، دیکھ لو یہ بھی تثنیہ ہے، یہ دونوں کے لیے الف آیا ہے، تالف تا، قالتا ان دونوں نے کیا کہا، آتینا ہم آتے ہیں، طائعین خوشی خوشی، ہم آتے ہیں خوشی خوشی. یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات، یہ اللہ کی مخلوق ہے جی، یہ تابع داری میں، اطاعت میں خوشی خوشی آتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. کوئی چٹانے والا ہے ہی نہیں اس میں جی، کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے وضاحت آ رہی ہے. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی. اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی. یہ دیکھیں واضح ہے کیا فرمایا، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ہے جی، ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خود آسمانوں کو یا ان میں آباد فرشتوں کو مخصوص کاموں جی اور وظائف کا پابند کر دیا ہے جی. انہوں نے کیا کرنا ہے، کام کیا کرنا ہے رب کی اطاعت میں، تسبیحات میں، یہ کیسے رہنا آسمانوں نے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں ہمیں سمجھایا، ہمیں بتایا. بھائی فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا جی، امرہا. الحمدللہ سبحان اللہ. ہم جان گئے بھئی، ہمیں اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں، اس پہ اجر بھی رکھا گیا اور علم بھی دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرمایا، بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی. وَحِفْظًا، سبحان اللہ سبحان اللہ. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، کہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اوپر، منہ اٹھا کے اوپر دیکھیں ہیں جی، گردن اوپر سیدھی کر کے تو دیکھیں اوپر کا آسمان. کیا فرمایا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، آسمان دنیا کو ہم نے کیا کیا، چراغوں سے زینت دی. بِمَصَابِيحَ، اس میں بلب لگا دے، ٹوپیں، چاند تارے روشن بنا دیے ہیں جی، یہ چمکتے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور پھر اس کے ساتھ کیا فرمایا، وَحِفْظًا، اور نگہبانی بھی کی، اور اس کی نگہبانی بھی کی. اس کا کیا مطلب ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں، یعنی شیطان سے نگہبانی. جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے، ستاروں کا ایک تیسرا مقصد دوسری جگہ احتداء، یعنی راستہ معلوم کرنا بھی بیان کیا گیا سورۃ النحل میں جی، 16 نمبر آیت. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد راستہ معلوم کرنا، یہ بھی وضاحت کی گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آسمان پر چمکتے ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور شیطانوں سے حفاظت فرمائی آسمانوں کی جی، کہ وہ گڑبڑ نہ کر سکے. شیطانوں کو طاقت دی ہے نا کوئی، اس میں آسمانوں میں بھی وہ طاقت اپنی
گڑبڑ نہ کر سکے، وحفظ اور نگبانی بھی کی ہے، اور ہم نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَزَيَّنَّا، اور ہم نے زینت دی ہے جی السماء، آسمانوں کو، والدنیا، دنیا والے آسمان کو، آسمان دنیا کو، بمصابیح، مزین، ہم نے بنایا چراغوں سے زینت دی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وحفظ اور نگبانی کی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تدبیر ہے اللہ غالب و دانا کی، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم ہے ہر چیز کا، پہلے بعد کا سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی، اس کو خوبصورت بنایا، اس چراغوں سے مزین کر دیا، روشنیوں سے، کمکموں سے، ستاروں سے، ہیں جی چاند تاروں سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، کس کی تدبیر ہے؟ اللہ غالب و دانا کی، عزیز العلیم۔ جی آیت نمبر 12، یہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے احکام دیے ہیں جی، ہم سمجھتے ہیں ہمیں ہی دیے ہیں، اللہ نے جو کچھ بھی بنایا اس کو احکام دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر کے فرما رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، اور ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ بھئی یہ ان کو تو دیا تھا تو ہمیں کیوں بتایا گیا؟ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں نا بھائی جی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ قرآن ہمارے لیے ہے، اور ان کو، ان مخلوقات کو، چرند پرند پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ دوسری مخلوقات رب کی، ان کو ان کے احکام کا پتہ، رب کا کام ہے کیسے پتہ لگنا ہو سب کچھ، تو ہمیں کیا بتایا؟ وَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سبحان اللہ۔ پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اب یہ بھی روگرداں ہو تو کہہ دو جی، اب بھی اگر یہ اعراض کریں، فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہ عربوں کا پیچھے ذکر کیا گیا نا کہ یہ سب کچھ سمجھنے والے، عربی زبان میں قرآن ہے اور یہ عربی سمجھنے والے لوگ ہیں جی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یہ پھر بھی اب اعراض کریں تو تم کہو ہیں جی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ، پس تو کہہ دے اب، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اب بھی اگر یہ روگردانی کریں، اعراض کریں، تو کہہ دو کہ میں تمہیں اس کڑک آسمانی عذاب سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی جی، اس عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں، وہ تمہیں پہنچنا، یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ یہ آگاہ فرما رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا رہے ہیں، نبی پاک کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ پیغام پہنچاتے ہیں، یہ یقین کر لیں ہیں جی، ہمیں رب کا پیغام کیسے پہنچنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچانا ہے وہ اللہ کا ہی پیغام پہنچانا ہے، یہ پکی باتیں ہیں اور نہیں کسی کی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ پھر بھی نہیں مانو گے، اعراض کرو گے، یہ ان عربوں کو کہا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے جی، اور عاد اور سمود کے عذاب، آسمانی کڑک، بجلی، آسمانی عذاب سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں پھر بھی ڈراتا ہوں، اس کے مثل ہونا تمہیں عذاب، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل صاعقۃ عاد و سمود، جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی، اس کڑک سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، یہ نبی پاک کو آگاہ کیا ہے، بتایا ہے، اور انہوں نے آگے پہنچایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا
شاء ربنا لأنزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے آگے پیچھے سے، اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جی ان کے باپ دادوں سے، ان کے پچھلوں سے، ان کے اگلوں سے، بعد والوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے بہت نعمت احسان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، خالی نبی آ کے ستے نہیں رہے، نبی آ کے غافل نہیں رہے، انہوں نے رب کا پیغام پہنچایا۔ کیا فرمایا؟ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ نبیوں کا کام آج کون کرے گا؟ جی یہ غفلت والوں کو کون جگائے گا؟ یہ ہمیں بھی میسج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آگے پیچھے سے، جی پہلے بھی آئے ہیں لوگ، جی تو نبیوں کا یہ کام ہے۔ یہ نبی آئے، آگے بھی آئے، پیچھے بھی آئے۔ آگے پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلی قوموں میں بھی آئے، ان کو آگاہ کیا گیا، ان کے باپ دادوں نے بتایا، اور بھی پیچھے ہیں جی یہ قرآن بھی بتا رہا ہے، اور ان کو بھی آگاہ کیا گیا، اور بعد میں بھی آئے، اور نبی پاک بھی آئے ہیں جی، وہ کیا کہتے تھے؟ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ عبادت کیا ہے بھائی جی، اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی جی عبادت۔ تو یہی نبیوں کا پیغام تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ خالی ایک چیز کچھ نہیں ہوتی، یہ رب کے قاعدے قوانین ہیں جی۔ خالی مان لانا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ عمل صالح چاہیے۔ عمل صالح میں سنت طریقے چاہیے، رب کی رضا چاہیے، خلوص چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے ہیں جی۔ یہ سمجھنا ہے سارا کچھ، عبادت رب کے سوا کسی کی نہیں کرنی، یہ ہم سمجھتے ہیں، ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن عبادت نہیں کرتے ہیں جی۔ نبیوں نے کیا کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا، پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، لانزل ملائکہ، کہ فرشتوں کو بھیجتا۔ یہاں پر بھی لا انزل نہیں کے معنی میں نہیں، لا یہاں پر ربنا لانزل، یہ کہ اس حال میں ہوتے ہم کہ فرشتے ہماری طرف بھیجے جاتے ہیں جی، کہ اگر رب چاہتا، لو شاء ربنا لانزل ملائکہ فإنا بما ارسلتم به کافرون، ہم تو تمہاری رسالت کو نہیں مانتے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں، انکار کرتے ہیں۔ فإنا بما ارسلتم به کافرون، فإنا دیکھ لو کہ بے شک ہم، پس ہم بے شک بما ارسلتم کہ جو کچھ بھی تم لائے ہو، تمہاری رسالت ہے، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہے، بھی اور اس کے ساتھ کافرون، انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی چونکہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، چلتے ہو، یہ دنیا میں رہتے ہو، اس لیے ہم تمہیں نبی نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہوتا تو وہ فرشتوں کو بھیجتا، نہ کہ تجھ انسانوں کو، تجھ جیسے انسانوں کو۔ یہ وہ کہتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اب ہم اگر کہیں کہ نبی انسان ہی نہیں ہے، وہ نور ہی نور ہے جی، جبکہ وہ کر کے دکھا گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں ہمیں کیوں بتائی ہیں بھئی؟ ذرا آج سوچیں نا ہم ذرا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آگاہ کر رہے ہیں نا۔ یہ تو ہزاروں سال پرانی باتیں ہیں، پہلی کی قوموں کی، عادیوں، سمودیوں کی، یا عربوں کی، یا مشرکین کی۔ تو رب کے پاس سب کچھ درج ہے، لکھا لکھایا گیا، ہر چیز ہے۔ تو قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے، یہ دیکھ لو
اللہ 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 اللہ، یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ بھائی ہم تجھے نہیں مانتے، یہ دیکھو پہلے اقرار ہی نہیں کرتے، اور آج کیا ماننے والے بھی، اللہ بچائے، اللہ محفوظ فرمائے، نبی رسول سب مانتے ہیں، ہر کوئی مان رہا ہے، مگر دیکھو کیسے۔ تو ان کا جائزہ اللہ تعالیٰ یہاں پیش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے اور ان سے کیا کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، بھئی ہمارے جیسے کو تو نے رب نے رسول بنا کے بھیجا، ہم نہیں مانتے، ہم تو تمہاری رسالت کے منکر ہیں، فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی، یہ اللہ تعالیٰ پھر آگاہ کر رہے ہیں کہ ان کو کیوں ہوا تھا صاحب یہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بے وجہ، بغیر الحق، کوئی معقول دلیل نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، بھئی ان کے استکبار کرنے کی، تکبر کرنے کی، ہیں جی، سرکشیاں شروع کرتی انہوں نے، اور کہنے لگے کہ ہم سے کون زور آور ہے زمین میں، ہیں جی، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہیں جی، کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے، یہ ان کا چیلنج تھا، یہ ان کی سرکشی تھی، یہ بغاوت تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کچھ کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، بغاوت کرتے تھے، اور کہتے تھے کیا، من اشد قوہ، کہ بھئی ہمارے سے بڑھ کے کون ہے۔ آج سائنسدان اور یہ بڑے بڑے ممالک اور یہ یورپ اور یہ مغرب ہیں جی، یہ روس، یہ جرمنی، اٹلی ہے، فرانس، اللہ اللہ، بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں، وہ کیا سمجھتے ہیں یہ دیگر ملکوں کو، یہ مسلمان ملکوں کو، ہیں جی۔ تو عاد کا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ان کی سرکشیاں بلا وجہ، یہ فخر و تکبر کرنا بلا وجہ تھا، بغیر الحق، اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم سے زور میں کون زیادہ ہے، بتاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ، ہیں جی، کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا، ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ ان کو آنکھیں ہونے کے باوجود یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ زور آور ہے، هو اشد منہم قوہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج دنیا میں کوئی ہے جو خود پیدا ہوا بغیر رب کے بنائے؟ انسان کس نے بنائے ہیں، یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج کے دور والوں کو دیکھیں مزاج کیا ہے، اللہ پاک عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی زمین میں اپنے احکام کے ساتھ جینے کی اور مرنے کی اور زندہ رہنے کی اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہیں جی۔ پھر انہوں نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کی جگہ کہ کون ہے ہمارے سے زیادہ طاقتور، آؤ کوئی، ہیں جی، یہ ورلڈ پاوریں، آج کی ورلڈ پاوریں، تو عاد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، قوم عاد کا ذکر فرما رہے ہیں، کیا کہتے تھے وہ، قالوا من اشد منا قوہ، اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بڑھ کے بہت ہی زیادہ ہیں جی، منہم قوہ، ہوا اشد منہم قوہ، الذی خلقہم، اور اسی نے اس نے پیدا کیا تھا، اس رب کو وہ کہتے ہیں، نظر نہیں ان کو آیا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے، نہیں یہ بات سمجھے تھے وہ، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ آخر تک ہیں جی ہماری آیتوں کا
انکار ہی کرتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آخر تام تک رب کی عاجزی اور اقرار نہیں کیا، رب کو نہیں مانا، تو رب نے ان کا انجام کیا پھر. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کی نشانیاں، اس کی آیات، اس کے احکام ہیں جن جو نبی لے کر کے آئے تھے وہ اس سے کیا کرتے تھے؟ انکار ہی کرتے رہے. یجحدون وکانو بھی آیاتنا، اور وکانو اور وہ تھے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، یجحدون اپنی زور آزمائی کرتے رہے، ان کو سر تسلیم خم نہیں کیا، ان کو نہیں مانا، اور آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کر کے فرما رہے ہیں جی. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آگاہ کیا ہے اور سمجھایا ہے یہاں پر یہ بات. اب اس میں ہم دیکھیں وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی کون ہے ہم سے زیادہ زور میں. اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ عذاب روک لینے پر قادر ہیں، کیونکہ وہ بہت دراز قد کے بہت زور آور تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم بھی بڑے بڑے دیے تھے، بڑے دراز قد تھے جی، بڑے بڑے لمبے چوڑے جسے، بڑا بڑا وجود تھا. یہ انہوں نے اس وقت کہا جب ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو انذار و تنبیہ کے لیے عذاب الہی سے ڈرایا تھا نا، تو جب اس نے کہا کیا کہا؟ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہ کون ہے ہم سے زیادہ زور میں، طاقت میں ہے جی. تو یہ اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں ہمیں. حضرت ہود پیغمبر کے وقتوں کی یہ بات ہے. تو ان کے پیغمبر کون تھے؟ رسول کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام. انہوں نے انذار و تنبیہ کی، عذاب الہی سے ان کو جب ڈرایا تو وہ یہ کہنے لگے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بڑے لمبے چوڑے قد کے ہیں، بڑا بڑا ان کا وجود ہے جی. 2-2 3-3 گز کے تو ان کے پاؤں تھے. یعنی گمان ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اندازہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے ان کے قدم، بڑی بڑی ٹانگیں، بڑے بڑے وجود، قد کاٹ، وہ دراز قد اور نہایت زور آور تھے، بڑے زور آور. پہاڑوں تک وہ پہنچ سے ان کو کھودتے تھے، ان کو کام میں بڑے محنت کش، جفا کش، بڑی مضبوط قوم اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، رب نے بنایا تھا. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بڑی طاقت میں ہیں، ہر چیز روک سکتے ہیں، رب کے عذابوں کو بھی وہ روک لیں گے. کون ہے؟ تو یہ انہوں نے چیلنج کیا تھا اپنے تکبر سے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس میں کوئی حقیقت بات نہیں تھی. تو یہ کس نے بنائے تھے؟ تو یہ رب نے چونکہ بنائے تھے. تو وہ جو یہ چیلنج کرتے تھے، تکبر کرتے تھے اور سرکشی کرتے تھے اور بغاوت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے سے بڑھ کے کون ہے، زور آور کون ایسا. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. یہ ان کی باتیں تھیں، یہ فخر اور یہ غرور، یہ تکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. یہ ہے رب. اس وقت بھی یہی رب تھا، وہ زندہ، وہ هو الحی، هو القائم ہے جی، هو العزیز، هو القہار، وہاب. یہ رب اس وقت بھی تھا، وہ قوم میں ہم نے نہیں دیکھی. یہ رب اپنے نبی کو آگاہ کر رہے ہیں اور نبی نے ہمیں آگاہ کیا، اور یہ قرآن موجود ہے. اس کو پڑھیں جی تو ہی پتہ چلے گا نا، اس کے اندر آئیں، ضرورت سے زیادہ غور کریں. بھئی ضرورت نہیں موٹا موٹا پڑھ لینا، نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ یعنی کیا وہ اللہ سے بھی زیادہ زور آور ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، انہیں قوت و طاقت سے نوازا ہے؟ کیا ان کو بنانے کے بعد اس کی اپنی قوت طاقت ختم ہو گئی ہے جی؟ یہ استفہام ہے، استنکار ہے اور توبیخ کے لیے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو نظر نہیں آیا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں جو فرما رہے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جملے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان کا
قول بھی بیان کیا اور اپنا جواب جو حقیقت پر مبنی ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں. پھر آگے آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ، وہ آخر تک ہماری آیتوں کا، اللہ اللہ اللہ، ان معجزات کا جو انبیاء کو ہم نے دیے تھے یا ان دلائل کا جو پیغمبروں کے ساتھ نازل کیے گئے تھے، یہ ان آیات تکوینیہ کا جو کائنات میں پھیلی اور بکھری ہوئی ہیں، یہ پہاڑ، یہ کائنات، یہ چیزیں، یہ ساری یہ رب کی کائنات ہیں جی، یہ دلائل ہیں، یہ رب کی چیزیں ہیں جی. تو ان کا وہ انکار ہی کرتے رہے، وہ اپنے آپ کو ہی سمجھتے رہے سب کچھ. یہ معجزات، یہ آیات، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ، وہ آخر تک ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کا، ہمارے معجزات کا، انبیاء کا، پیغمبروں کا، ان کے ساتھ نازل کیے گئے ہیں جی جو بھی سلسلے تھے، دلائل تھے، ان کا وہ انکار ہی کرتے رہے، نہ مانتے رہے، ان کو نہیں انہوں نے تسلیم کیا. کائنات میں یہ اللہ کی پھیلی ہوئی یہ موجود چیزیں ہیں، کائنات کو یہ ساری چیزیں، یہ تھا ان کا جرم. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ ہیں قوم عاد، سمود. تفاسیر میں بڑی وضاحت ہے ان کے قد کاٹ کی، ان کی قوتوں کی، ان کے پہاڑوں کی، ان کے رہن سہن اور یہ چیزیں ہیں جی، بہت زور آور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، مگر اسی سے اس کی آزمائش تھی اور اسی میں وہ ناکام ہوئے اور اسی میں وہ ناکام و برباد ہوئے، ہلاک ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فارسلنا علیہم ریحًا صرصراً فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا والعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون. جی یہ طرز، یہ رہنے کا، یہ ان کا، یہ سارا کچھ رب نے آیت نمبر یہاں پہ 15 میں جی بڑا واضح کر کے بتا دیا ہے. اور وہ بڑے چیلنج کرتے تھے اور بغاوتیں کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فارسلنا علیہم ریحًا، ارسلنا علیہم ریحًا، پس آخر کار ہم نے ان پر ایک تیز و تند، بہت تیز آندھی جی، کڑک والی آندھی، تیز منحوس دنوں میں بھیج دی. فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں عذاب الخزی دیا ان کو کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کا، عذاب کا مزہ چکھا دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ سرسرن سراتن آواز ہے یہ، یعنی کڑک آواز ہے، بہت بڑی آواز ہے. سرسر جی، سراتن، یہ اس سے آواز ہے، یہ لفظ ہے، یعنی ایسی ہوا جس میں سخت آواز تھی، ہوا بہت تیز آندھی تھی، اس میں آوازیں، شائیں کڑک آوازیں، ہائے ہائے، یعنی تیز و تند اور تیز ہوا اور جس میں آواز بھی ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں یہ سر سے ہے جس کے معنی برد، ٹھنڈک کے ہیں، یعنی شائیں ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں، یعنی ایسے پالے والی ہوا، سرد ہوا جو آگ کی طرح جلا ڈالتے تھے. اللہ 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 اللہ. امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَالْحَقُّ أَنَّهَا مُتَّصِفَةٌ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، وہ ہوا ان تمام ہی باتوں سے متصف تھی، یعنی اس ہواؤں میں یہ ساری چیزیں تھیں. بہت بڑی کڑک تھی، بہت شدت کی ہوا تھی، آواز تھی جی، اس میں ٹھنڈی بہت تھی وہ. اللہ 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 اللہ، استغفر اللہ. یعنی اس میں کوئی بھی نرمی والی بات تھی نہیں، یہ ساری چیزیں، عذاب تھا، عذابی ہوا تھی، عذابی ہوا. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہ بھیج دی. پھر آگے کیا فرمایا فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں. نحسات کا ترجمہ کیا ہے؟ بعض نے متواتر پے در پہ لگاتار کیا ہے نحسات،
کیونکہ یہ ہوا 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی. اللہ 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 استغفر اللہ. یہ شدید ترین آندھی ہے جی. بعض نے سخت کا معنی لیا اور بعض نے گرد و غبار والے اور بعض نے نحوست والے کا معنی کیا. آخری ترجمے کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ ایام جن میں ان پر سخت ہوا کا طوفان عذاب برپا رہا، ان کے لیے منحوس ثابت ہوا چکے ہیں جی. یہ نہیں کہ ایام ہی مطلقاً منحوس ہیں، وہ دن چونکہ ان میں عذاب آیا تھا وہ ان کے لیے منحوس ثابت ہوا، اس لیے ان دنوں کو ایام نحسات کہا گیا ہے. دن تو جی ذاتی طور پر دن تو منحوس نہیں ہے، مگر جس میں جیسا کام ہوتا ہے، بعض برکت والے ہوتے ہیں اور بعض نحوست والے. تو یہاں پر یہ واضح کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں، یہ واضح کیا گیا ہے فی ایام نحسات. یہ کیوں کیا گیا؟ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. جی یہ رب بڑا سبحان اللہ انداز آپ دیکھیں. فارسلنا علیہم ریحان، پہلے بتایا کہ ہم نے ریح چلا دی، ہوا سرسرن، بڑی کڑکے دار ہوا، ٹھنڈی ہیں جی، اوئے ہوئے شدید. سرسرن میں ساری چیزیں آ گئی، ریحن سرسرا. اللہ 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 اللہ. یہ ہم نے بھیج دی ان کی طرف، جب رب کی بھیجی ہوئی چیز بھی پہنچ نہیں تھی. فی ایام نحسات، ان ایام کو نحسات کہا گیا. اللہ اللہ اللہ، کیونکہ ان کے لیے وہ بربادی کا باعث بنے دین. ان دنوں میں وہ آئی آندھی. لنذیقہم، آگے اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بیان فرما رہے ہیں، کیوں بھیجی گئی ہیں جی. رب کا غصہ کیا تھا؟ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا جی، انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں. مزہ چکھانا کیا ہوتا ہے؟ بدلہ جی. جو نہیں مانتے پھر اب ان کو منواتا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے یہاں پر، یہ بتایا گیا ہے. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی بہت بڑھ کے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اخزا کھجل کرنے والا ہے، رسوا کن ہے، رسوائی والا ہے. یہ دیکھو اخزا. اللہ اللہ اللہ. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ. جیسے ہمارے کہتے ہیں نا خزاں دا موسم ہے، خزاں، اس میں کچھ وہ تو ایک ہلکا لفظ ہے، تو یہاں کیا فرمایا؟ اخزا، رسوائی والا. اللہ اللہ اللہ. آخرت کا عذاب وہ بھی ہونا ہے، وہاں بچنے نہیں ہے، پھر بھی ڈبل ہے، ڈبل اجر ہے. دنیا میں فائدہ ہے، آخرت میں فائدہ ہے. تو دنیا میں نقصان ہے تو آخرت میں بڑھ کے نقصان ہے. تو یہاں پر یہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا میں بھی عذاب الخزی فرمایا، اور وہاں بھی عذاب الآخرۃ اخزا کہا، اخزا اور خزی. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا والعذاب الآخرۃ اخزیٰ وہم لا ینصرون. کوئی نزدیک نیڑے نہیں ان کے لگنا ہے جی، کوئی ان کی مدد کر نہیں سکتا. اللہ اللہ اللہ. آخرت میں کیا فرمایا؟ اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی بہت زیادہ رسوائی والا ہے، تکلیف دہ ہے، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. لا ینصرون وہم لا ینصرون، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. یار رب ہمیں سمجھا، دیکھ لو انداز. اللہ اللہ اللہ. اس امت مسلمہ کو ہے جی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو اور مسلمانوں کو یہ رب کی بہت بڑی پکڑ ہے. تو سیدھے ہو جاؤ. تو رب یہی چاہتا ہے، صراط مستقیم پر چل پڑو ہے جی، اپنے مزاج سیدھے کر لو، اور خام خواہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو. یہ رب سب کچھ بتا رہا ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ واضح فرما رہے ہیں. بس 2 آیتیں یا رکوع تک ہی ہم کریں گے، بہت لمبا ہو جاتا ہے لیکچر،
اللہ تعالیٰ سمجھا دے اور عقل دے دے ہمیں جی، ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رہے سمود، پس ہم نے ان کی بھی رہبری کی تھی، فہدیناہم، رہبری کی تھی، ہدیناہم، ان کو بھی سمجھایا تھا جی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی۔ فاستحبوا العمی واما ثمود فہدیناہم، ہم نے ان کی رہبری کی تھی، ان کی فہدیناہم فاستحبوا العمی جی، انہوں نے کس کو محبوب جانا؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ اما علی الہدی، اما علی الہدی، ہدایت پر اندھے بنے رہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہر چیز موجود ہے، اگر ہم اللہ پاک محفوظ فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، یہ تھا جرم، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہے ہیں جی، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، اس بنا پر انہیں سراپا ذلت کے عذاب کی کڑک نے، عذاب الہونی، بما كانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا، ان کی غلطیوں، ان کی لغزشوں، ان کی بغاوت، ان کے جرموں کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے جی، صاعقۃ العذاب، فاخذتہم صاعقۃ العذاب الہونی بما كانوا یکسبون، جو وہ کرتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں، بغیر اس کے نہیں، اللہ پاک ظلم نہیں فرماتے۔ اب ہمیں چوکس ہونا، یہ چیزیں کرنی ہے نا، بچنا ہے، تو جو عذابی چیزیں ہیں جو رب نے خطرناک قرار دی ہیں، ان سے بچنا ہے نا پھر جی۔ ہدایت پر اندھے پن، اس کا مظاہرہ نہیں کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہبری کی تھی، رہبری یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، یہ واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ سمجھایا ہے جی، یعنی ان کو توحید کی دعوت ملی تھی، ان کی کیا رہبری ہوئی تھی؟ اس کے دلائل ان کے سامنے واضح کیے تھے رب نے، پیغمبروں نے، اور ان کے پیغمبر کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر حجت تمام کر دی تھی، کوئی بات پیچھے چھوڑی نہیں تھی، ان کو دعوت، توحید، یہ سارے احکام، یہ چیزیں کیسے انہوں نے رہنا، کیسے چلنا، کیا بننا، کیا نہیں، تو یہ ساری ان کو توحید کی دعوت مل گئی تھی جی، کھول کے بیان کر دیے گئے تھے دلائل ان کے واضح، ان کے سامنے، یہ پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان پر حجت تمام یہ کر دی تھی، یہ واضح کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے پھر جی ہدایت پر اندھے بنے رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھو آپ، یہ سمجھو آپ، یہ ہم سمجھیں، یہ میں، یہ وہ، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ سارے، یہ بہن بھائی، لڑکے، عورتیں، مرد جی، یہ سمجھیں نا، اس بات کو سمجھیں، یعنی انہوں نے مخالفت اور تکذیب کی۔ اب آپ دیکھ لیں دل ہمارے کیا چاہتے ہیں، رب نے ان کو کہا تھا نا کہ بھئی یہ اونٹنی میں نے کے چھوڑی ہے، بھئی ان کو کیا تھا اس سے؟ اب وہ آزمائش تھی چونکہ، یعنی انہوں نے مخالفت اور تکذیب کی، حتیٰ کہ اس اونٹنی تک کو ذبح ہی کاٹ ڈالا، اس کی کنچیں کاٹ ڈالی، جو بطور معجزہ ان کی خواہش پر دکھائی گئی تھی، خواہش پر چٹان سے ظاہر کی گئی تھی۔ ایک پہاڑ ہوتا ہے چٹان، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال کے معجزہ دکھایا گیا تھا، اور اس کو انہوں نے مار ہی ڈالا، کاٹ ہی ڈالا، کنچیں کاٹ ڈالی، اور پیغمبر کی صداقت کی یہ دلیل تھی۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا، اس کے پیغمبر نے صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، پہاڑ کی چٹان سے، پہاڑ سے ایک اونٹنی ظاہر کی گئی تھی، نکال لی گئی تھی، اونٹنی زمین پر چلتی پھرتی تھی، سبحان اللہ، سبحان، اونٹنی تھی وہ، تو پیغمبر کی صداقت کی دلیل دی تھی، تو مگر انہوں نے اس کی بھی تکذیب کر دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ بھائی جی ہدایت پر اندھے بنے رہے پھر بھی جی، اور پھر ان کو ذلت کا عذاب اور کڑک اور ان کی جو بدعمالیاں تھیں، کرتوت تھے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ صاعقہ جی، صاعقہ کس کو کہتے ہیں؟ شدید عذاب کو کہتے ہیں،
ان پر یہ سخت عذاب چنگاڑ زلزلے کی صورت میں آیا، چنگاڑ آئی بہت بڑی چنگاڑ جی، اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس نے انہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ تباہ و برباد ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ 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 استغفر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں جی، کیا فرما رہے ہیں یہ آپ دیکھیں، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا دیکھو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہاں ایماندار اور نیکوکار اور پارسا ان کو ہم نے بال بال بچا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وَنَجَّيْنَا، یہ ہے اللہ۔ اب وہ زور قوت کہاں گئی، وہ کہتے تھے نا ان کے چیلنج تھے جی، وَنَجَّيْنَا کس نے بچایا، کن کو، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا یتقون، وہ اختیار کرنے والے کیا اختیار کرتے تھے جی، بدعمالیاں بغاوتیں، نو، فرمایا وَكَانُوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ تقوی کیا ہے، میٹھے میٹھے بنے رہنا تقوی نہیں ہے، یہ میٹھی میٹھی ہیں جی، یہ میٹھی میٹھی سنتے، اللہ 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 بچائے ان سے۔ یہ رب کا مزاج قرآن بیان کرتا ہے نا، رب کا رنگ دین کا اور نبی پاک کا ہیں جی، اور سلف صالحین کا مزاج کیا ہے، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہیں جی، تقوی اختیار کرنا کیا ہے، ہڑپ ہر چیز فائدہ اپنے آپ کو، یہ چیزیں نہیں جی، سیدھے ہو جاؤ، صراط مستقیم ہے یہ سارا تقوی والوں کا طریقہ ہے جی۔ تقوی کیا ہے، یہ صراط مستقیم پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہا ہے، اور ہمیں اینڈ میں بتا رہے ہیں یہ رکو ہو رہا ہے 18 آیت تک یہ درس کیا گیا، یہ گھنٹے سے بھی اوپر ہوگی بات، 3-4 آیتیں ہیں، اللہ 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 اللہ، یہ گھنٹہ کچھ بھی نہیں، 24 گھنٹوں میں اگر ہم اس کو سمجھ لیں، دیکھ لیں، قرآن کھول لیں، رب کے لیے کچھ سمجھ جائیں، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ رب فرما رہا ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، اور ہاں ایماندار اور نیکوکار ہیں جی، ان کو ہم نے بچا لیا، پارساؤں کو، متقیوں کو، جو متقی تھے، متقیوں کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کھول کر وضاحتیں فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کا موقع دے، وقت دے اور توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 18 تک ہم نے پڑھا، 18 تک سورۃ فصلت ہے جی، پارہ نمبر 24، حامیم سجدہ، 41ویں صورت ہے۔ یہ بہت بڑا قرآن ہے، یہ بہت مقام والا قرآن ہے، اس کو سمجھنا ہوگا اگر کامیابی چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کوئی اپنا نقصان نہیں چاہتا، صحیح بزنس مین وہی ہوتا، یہ بزنس ہے، یہ تجارت ہے، یہ رب کے لیے کی جا رہی ہے اور رب کو رضا کرنے کے لیے، اور جہنم سے اور خطرناکیوں سے، ہولناکیوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔